اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو علم رجال میں چل رہی تھی کہ مثلا یعنی بعض شبہات اور بعض پھر ان کے جوابات. مثلا ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے مثلا کہ اس دور میں راوی کی عدالت کی تحقیق کے بغیر روایات کس طرح قابل عمل ہو جایا کرتی تھی یعنی گزشتہ دور میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. روایات یعنی بغیر تحقیق کے کس طرح قابل عمل ہو جایا کرتی تھی سب ہم نے بیان کیا ان باتوں کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. ان تمام اسباب کو ان بعض کو ہم نے یعنی گنایا اور اب جو ہے وہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں آج کے درس میں نمبر 2. نمبر 1 کو ہم نے تمام کیا تو اب نمبر 2 یعنی اگر یہ مان لیا جائے یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرات راویوں کے اعتبار ہی کی بنا پر روایات پر اعتماد کیا کرتے تھے. جو پرانے تھے وہ راویوں کے اعتبار پر ہی روایت پر اعتبار کیا کرتے تھے. مثلا راویوں کے اعتبار ہی کی بنا پر روایات پر اعتماد کرتے تھے. اگر یہ بات مان لی جائے تو ظاہر ہے کہ ان کی اس اجمالی توثیق کو شہادت عدالت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی اجمالی توثیق ہے ان کی, اس کو ان کی عدالت کی مثلا شہادت کہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مؤلف نے ہزاروں راویوں کی عدالت کا بہرحال تجربہ نہیں کیا ہے. چونکہ کیا ہر مؤلف یعنی مثلا کتب حدیث میں ہزاروں روایتیں ہیں تو کیا ان مؤلفین نے جو ان کتابوں کے مؤلف ہیں ان تمام ہزار راویوں کے بارے میں تجربہ کیا ہے یا سینکڑوں بار کے بارے میں تجربہ کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا سب کے بارے میں ایک دم. اور اس طرح عدالت کا وثوق خود ان کے کام تو آ سکتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے شہادت کا درجہ بہرحال نہیں رکھتا ہے. اور انہوں نے وثوق کر بھی لیا تو وہ خود ان کے لیے ہے, ان کے کام آ سکتا ہے یہ. لیکن کیا باقی سب لوگوں کے لیے نہیں وہی جو ان کے یہاں معیار ہے جس کو وہ ثقہ سمجھ رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے نزدیک بھی ثقہ وہی ہو؟ ضروری نہیں ہے, ان کا اپنا نظریہ ہے. نمبر 3 اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ان حضرات نے اجمالی توثیق کے ذریعے عدالت کی شہادت دی ہے تو بھی اس شہادت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دیگر حضرات نے بے شمار راویوں کو غیر معتبر بھی قرار دیا ہے. اگر کسی ایک نے مثلا جو ہے وہ عالم ہی مانیے آپ, کسی ایک عالم نے یا کتاب جمع کرنے والے نے حدیث جمع کرنے والے نے کسی کو معتبر جان لیا, اس کی نظر میں وہ معتبر ہو گیا, ثقہ ہو گیا, تو جو دوسرا عالم اس کو غیر معتبر کہہ رہا ہے وہ بھی تو عالم ہی ہے, وہ بھی تو کسی وجہ سے کہہ رہا ہوگا, اس کو بھی تو کوئی ثبوت ملے ہوں گے. یعنی جس طرح اس نے کچھ ثبوت دیکھتے ہوئے اسے ثقہ مان لیا تو جو اس کو غیر ثقہ کہہ رہا ہے اس کے پاس بھی کوئی ثبوت ہوں گے, کیونکہ وہ بھی گلیوں میں پھرتا ہوا انسان عام انسان تو نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک عالم ہے, اس نے بھی محنت کی ہے, پڑھا ہے, تحقیق کی ہے. تو لہٰذا اگر کسی کے یہاں کوئی معتبر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سب کے یہاں معتبر ہو. دیگر حضرات نے بے شمار راویوں کو غیر معتبر بھی قرار دیا ہے. اور خود شیخ طوسی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب رجال میں تہذیب و استبصار کے راویوں پر تنقید کی ہے. خود شیخ طوسی نے یعنی جہاں آپ ان کا قول گناتے ہیں مثلا یا مثلا کسی ایسی چیز میں کہ جو اجتہاد کے خلاف ہو یا اصول کے خلاف ہو یا رجال کے خلاف ہو, آپ نے کسی مقدمے کو اس کا مدعا بنا لیا مثلا, تو آپ وہاں یہ بھی دیکھیے کہ شیخ طوسی نے خود یعنی بہت سارے راویوں پر جو تنقید کی ہے اپنے یعنی تہذیب اور استفسار میں, اس کو بھی تو مانیے. یعنی ایک طرف سے آپ قبول کر رہے ہیں ان کی بات کو, دوسری طرف سے آپ اس کو مثلا نہیں مان رہے ہیں. تو اگر آپ ان کی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جو مثلا یہ کہہ رہی ہو کہ مثلا یہ اس طرح ہے اور وہ آپ کو مثلا پسند آ رہی ہے, تو دوسری طرف جو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے اس کو بھی مانیے. یعنی معتبر تو وہ ہماری نظر میں ہر اعتبار سے ہے نا شیخ طوسی. تو اگر وہ کسی بات کا انکار کر رہے ہیں تو بھی معتبر ہے اور کسی بات کا اقرار کر رہے ہیں تو بھی معتبر ہے. صحیح. تو اگر وہ خود یہ تنقید کر رہے ہیں راویوں پر تو ان کی اس بات کو مانیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی لائق تنقید ہیں. بہت سارے راوی ایسے ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے یا ان کے احوال کے بارے میں چھان بین ہو سکتی ہے. تنقید کب کرتا ہے آدمی؟ جب چھان بین کر لے, تحقیق کر لے,
بغیر تحقیق. یعنی کیا شیخ طوسی نے ایسی اٹھا تنقید کر دی کسی پر؟ شیخ طوسی ایک معتبر شخصیت، ذمہ دار شخصیت، جیسے شیخ الطائفہ کہا گیا. کیا شیخ الطائفہ یعنی پورے فرقے کے ذمہ دار، پورے مذہب امامیہ اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ذمہ دار اپنے زمانے میں. تو وہ کسی پر تنقید ایسے تو نہیں کریں نا جیسے ہم لوگ غصے ہو جاتے ہیں یا تھوڑی سی دشمنی میں مثلا جو ہے ہجوم کر دیتے ہیں. شیخ طوسی تو ایسے نہیں تھے. شیخ طوسی تو ایک باکمال انسان تھے اور بہت دین اور مذہب کی خدمت کرنے والی شخصیت کا نام شیخ طوسی ہے. تو اگر شیخ طوسی کسی پر تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کی ہوگی، معلومات کی ہوگی. ایسا تو نہیں کہ وہ ہر راوی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری ہو انہوں نے. ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام راوی شیخ طوسی کے دور میں ہوں اور شیخ طوسی نے تمام راویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو تو ان کو جانتے ہوں کہ ہاں یہ واجب کو ادا کرتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے. ایسا تو نہیں، بلکہ تحقیق کی ہوگی کتابوں کے ذریعے. جو لوگ ان سے ملے ہیں ان سے انہوں نے پوچھا، ان سے انہوں نے معلوم کیا، ان سے انہوں نے معلوم کیا تو آخر تک راوی تک پہنچ گئے. تو یعنی اس طرح تحقیق کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کرنا کسی راوی کے بارے میں کوئی حرج نہیں کرتا، نہ یہ کوئی توہین ہے، نہ بے عزتی ہے، نہ اس میں کوئی غیر منطقی چیز ہے. تو خود شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال میں تہذیب و استبصار کے جو ان کی کتاب ہے رجال، اس میں اس کے راویوں پر جو تنقید کی ہے. تو اس تنقید کے ہوتے ہوئے تمام راویوں کو کس طرح معتبر قرار دیا جا سکتا ہے؟ جب شیخ طوسی نے خود تنقید کی ہے حضرت، تو پھر اس تنقید کے ہوتے ہوئے ہم کیسے تمام راویوں کو معتبر قرار دے دیں؟ اور شیخ طوسی جیسی شخصیت کر رہی ہے تو اس تنقید کے ہوتے ہوئے تمام راویوں کو کس طرح معتبر قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی شیخ طوسی نے خود تو جب شیخ طوسی ہماری مثلا ہمارے لیے معتبر ہیں اور ہم شیخ طوسی کو اپنا یعنی بزرگ عالم مانتے ہیں اور ان کی شخصیت پہ ہم اعتبار اور بھروسہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند آئے بس اس پہ بھروسہ ہے، جو چیز ہمیں پسند نہ آئے یا ہمارے اعتبار سے وہ پوری نہ اتر رہی ہو تو ہم اس میں ان کی بات نہیں مانیں. نہیں، بلکہ ہمارے اوپر واجب اور یا مثلا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو شیخ طوسی بات کہیں تو جو ہماری پسند ہے ہم اسے بھی مانیں اور ناپسند ہے اسے بھی مانیں، سوائے اس کے محققوں وہ الگ چیز ہے. لیکن جب ہم نے شیخ طوسی کو معیار بنا لیا کسی چیز میں کہ انہوں نے اجتہاد کے خلاف بیان دیا مثلا، تو اس کو تو معتبر مانا آپ نے ان کے بیان کو، جبکہ وہ مغالطہ ہے کسے؟ شیخ طوسی کو نہیں. یعنی جو ان کے قول کو جو ہے دعویٰ بنا رہا ہے، دلیل بنا رہا ہے کہ شیخ طوسی نے اجتہاد کی مخالفت کی ہے، تو یہ مغالطے میں ڈالنا ہے. تو شیخ طوسی نے اس اجتہاد کی مخالفت کی ہے جو اجتہاد ابو حنیفہ کرتا تھا، رائے شخصی یا تفکیر شخصی کرتا تھا مثلا. صحیح، یعنی اس نے شیخ طوسی اس اجتہاد یا اس اجتہاد کے مخالف نہیں تھے جو فقیہ کرتا ہے، جو عالم کرتا ہے، جو محب اہل بیت کرتا ہے. کیونکہ فقیہ ہوتا ہی جب وہ ان قواعد کو استعمال کرے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، ورنہ تو محدث ہو کے رہ جائے گا. یعنی اگر امام علیہ السلام سے کسی نے کوئی روایت سنی، حدیث سنی، اور وہ جا کے دوسرے محلے میں، دوسرے علاقے میں، دوسرے گاؤں قصبے شہر میں بیان کر دی تو وہ حدیث بیان کی اس نے. صحیح ہے، حدیث بیان کی. لیکن جس چیز میں اس کے پاس حدیث نہیں ہے امام علیہ السلام کی، اس فقیہ کے پاس، اور کوئی آ کے مسئلہ معلوم کر لیتا ہے، جو امام علیہ السلام بھی اپنے زمانوں میں بھی امام علیہ السلام تو قادر تھے کہ وہ جہاں چاہے چلے جائیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جہاں چاہے چلے جائیں، جب چاہے چلے جائیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو امام کا شیعہ تھا، چاہنے والا پیروکار، کیا وہ بھی اس بات پہ قادر تھا جب چاہے امام کے پاس آ جائے؟ ایسا تھا؟ ایسا تھا کہ یعنی جتنے امام کے چاہنے والے امام علیہ السلام کے دور میں تھے، کیا وہ بھی اس بات پر قادر تھے کہ وہ جب چاہیں، جس وقت انہیں ضرورت ہو امام کے پاس آ جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام تو قادر تھے، امام تو کر سکتے تھے جس وقت جہاں چاہیں چلے جائیں، جب چاہیں چلے جائیں. جی، لیکن جو ان کے چاہنے والے پیروکار تھے وہ تو سب ایسے نہیں تھے کہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے چلے جائیں. تو پھر ان کو مسائل کی ضرورت آتی ہوگی تو کہاں رجوع کرتے ہوں گے؟ ان وکلاء کی طرف جو امام کی طرف سے منسوب تھے، یا ان علماء کی طرف، فقہاء کی طرف جو امام کی طرف سے منسوب تھے. تو کیا فقہاء اور علماء یعنی جو مسئلوں کی ضرورت آ رہی ہے لوگوں کو، تمام چیزوں میں حدیث ان کے پاس ہوتی تھی؟ جو حدیث امام علیہ السلام کی ہر بات میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہو تو وہ حدیث ان کو سنا دیتے تھے؟ نہیں، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی تھیں، مثلا یہ عقلی چیز ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی امام علیہ السلام نے قاعدہ بتایا
وہ فقہا اس قاعدے کے ذریعے استدلال کرتے تھے. مثلا امام علیہ السلام نے یہ جو فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، کہ وہ آج کے مجتہد سے کہا، یا آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے پاس آئے ہو امام علیہ السلام نے فرمایا ہو، یا امام یا آیت اللہ خامنئی کے پاس آئے ہوں ان سے کہا ہو کہ لا تنقض الیقین بالشک، یا کسی اور مجتہد جو آج کے دور کے مجتہد ہیں ان سے آ کے کہا ہو امام نے کہ لا تنقض الیقین بالشک. نہیں، بلکہ یہ جو فرمایا ہے وہ اسی زمانے کے اپنے طلباء اور فقہاء سے بیان فرمایا ہے کہ آپ تو یہ لا تنقض الیقین بالشک، یعنی آپ یقین کو شک سے نہ توڑو، یعنی یقین کو مقدم رکھو، یقین جس میں ہو اس پر عمل کرو. تو یہ جو فرمایا ہے امام علیہ السلام نے قاعدہ کلیہ ہے نہیں ہے. تو جن سے کہا جا رہا تھا کہ اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو، کیا وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے؟ اور اگر عمل نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب وہ بھی یعنی الیاذ باللہ، حالانکہ وہ تو بعمل صحابہ تھے امام علیہ السلام کے، وہ تو بعمل شاگرد تھے. سارے تو بعمل نہیں تھے لیکن بہت ساری مقدار میں تو امام علیہ السلام کے شاگرد مثلا بعمل تھے، جو امام سے سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، جو امام حکم دیتے تھے. یعنی ایسا تو نہیں کہ امام نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک کہ تم اپنے یقین کو شک سے نہ توڑو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یعنی اس پر بس امام نے فرما دیا، کتاب میں لکھ دیا، یہ روایت بن گئی اور بات ختم ہو گئی. نہیں، اس پر عمل کرتے تھے. تو یہ امام کے شاگرد امام کی بزم میں ہوتے تھے، کیا وہ ان قواعد کو بعد میں استعمال نہیں کرتے تھے یا ان کو حاجت نہیں ہوتی تھی؟ تو فقہا کا مطلب ہی ہے کہ جو بات میں تدقیق، دقت، گہری نظر ہے جو کے ساتھ جو ہے وہ کسی بات کو سمجھے، تو روایت میں، قرآن میں، حدیث میں جو گہری نظر کرے اسے فقی کہتے ہیں. صحیح. اور تو فقی جب امام نے قاعدہ بتا دیا تو اب اگر ان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہو جی کہ جو لوگ پوچھ رہے ہوں تو کیا وہ اس حدیث سے استنباط اور استدلال نہیں کرتے ہوں گے یا ہر چیز میں حدیث ہی پیش کرتے ہوں گے؟ بلکہ اس قاعدے سے امام علیہ السلام نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، آپ یقین کو شک سے نہ توڑو، تو اس قاعدے سے استنباط کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً، کیونکہ امام نے فرمایا تو اس کو جاری کرتے ہوں گے، زندگی میں نہیں کرتے ہوں گے اپنی. وہ لوگ انہوں نے جاری کیا ہے نہیں کیا اپنی زندگی میں؟ اگر جاری نہیں کیا تو جو ہے وہ اس کا مطلب پھر عمل نہیں کیا اس قاعدے پر. لیکن تمام طلباء یا آپ کے شاگرد یا آپ کے صحابہ تو یعنی اکثر بہت سارے لوگ اچھے تھے، بہت سارے لوگ امام کی اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، تو اس کا مطلب وہ جاری کرتے تھے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو. تو وہی تو فقی ہے جو قواعد کو جاری کرے، نہ کہ صرف ہر بات میں یعنی ہر چیز میں حدیث اسے ملے نہ ملے حدیث ڈھونڈے، کیا یعنی جو چیز حدیث جس میں اس میں تو عمل کرے گا اس بات حدیث پر، لیکن کسی مسئلے میں حدیث سامنے نہیں ہے اس کے یا اس نے نہیں سنی تو وہاں کیا کرے گا؟ قاعدہ ہی تو جاری کرے گا جو امام نے قاعدہ. یہ تو حدیث ہی ہے امام کی، جو امام علیہ السلام نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، یہ تو حدیث ہی ہے امام کی، تو اس قاعدے کو جاری کرے گا. تو قواعد کا جاری کرنا ہی تو فقی بننا ہے. حدیث کو استعمال کرنا، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا، احادیث کو سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا. اور جو ہے جیسے مثلا جو قواعد بتائے امام علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام. یہ قواعد کلیہ ہیں. اب ہر چیز میں آپ جا کے حدیث ڈھونڈو گے تو ضروری حدیث مل ہی جائے آپ کو، بلکہ امام نے قاعدہ بتایا کہ آپ کے لیے ہر چیز پاک ہے جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو جائے کہ نجس ہے. یہ نبی کریم نے قاعدہ بتایا، مثلا یہ امام نے قاعدہ بتایا کہ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے یہاں تک کہ آپ جو ہے جان لو کہ وہ نجس ہے. یہ ہر چیز میں جا کے حدیث ڈھونڈو گے یہ کپ ہے، اس کپ کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا، ایسا ہے نہیں. قواعد کلیہ دیے ہیں نبی کریم نے بعض حدیث میں، یا مثلا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قواعد کلیہ دیے ہیں، آپ ان پہ تطبیق کیجئے. تو تطبیق ہی تو جو ہے وہ آپ کو فقی بنائے گی، نہ کہ ہر بات میں کپ کا ذکر ہے تو نبی فرمائے کپ پاک ہے، کتاب کا ذکر آیا مثلا کمپیوٹر کا ذکر آیا تو مثلا دیواروں کا ذکر، ایسا نہیں ہے. بلکہ نبی کریم نے یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قواعد دیے ہیں، جو ان قواعد کو استعمال کرے سمجھ کر جان کر وہی فقی ہوتا ہے. یعنی حدیث اور قرآن کے بعد اگر جو ہے وہ ان قواعد پر عمل کرے، جبکہ وہ خود حدیث اور روایت حدیث ہی تو ہے، وہ جو قواعد دیے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے ان پر عمل کرنا فقاہت ہے، ان پر عمل کرنے کے بعد فقی بنتا ہے. تو بہرحال وہ سب ان باتوں کو بتاتے تھے، تو لہٰذا بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. حالانکہ تو شیخ طوسی نے ان پر تنقید کی ہے، تو ان کی تنقید اگر جو ہے آپ لوگ شیخ طوسی کی وہ تنقید یعنی شیخ طوسی کی مخالفت اجتہاد کی جو انہوں نے مثلا بعض لوگوں نے بتایا کہ وہاں بیان کی ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے کی تو اس مجتہد کی مخالفت کی جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پا رہا ہے.
لیکن جو اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے قواعد اور قوانین پر عمل کر کے احکام شرعیہ کا استنباط استخراج احکام شرعی کر رہا ہے، اس کو تھوڑا اہل بیت نے منع کیا ہے، یا امام صادق نے اس کو برا کہا ہے، بلکہ وہ اس کو تو مدح کیا ہے امام اہل بیت علیہ السلام نے۔ امام حسین نے کیا لکھا خط حبیب بن ظاہر علیہ السلام کو؟ الی رجل فقیہ، محدث نہیں کہا انہوں نے۔ امام نے جو خط میں لکھا ہے، جو تمام لوگ مسائل میں بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ہم سب سنتے ہیں، کیا فرمایا؟ الی رجل فقیہ، یعنی کہا الی رجل یا الی المحدث نہیں کہا، کیا کہا؟ فقیہ، یعنی حدیث کو سن کے صرف حدیث بلکہ اس پہ غور و خوض کرنے والا انسان ہے۔ فقیہ ہے یہ انسان، حدیث میں قرآن میں غور و خوض اور اس کی گہرائی تک پہنچنے والا انسان ہے۔ تو یہ اجتہاد اس معنی میں نقل مخالفت تھی، اس کی علماء نے منع کیا ہے نا، علیہ السلام نے منع کیا، بلکہ اس کی تاکید کی ہے۔ اجتہاد اس معنی میں منع ہے جہاں تفسیر بالرائے ہوتی ہے، جہاں فکر شخصی پر رائے شخصی پر عمل ہوتا ہے، یا اجتہاد کو مصدر حکم شرعی مانا جاتا ہے، بلکہ اجتہاد مصدر نہیں بلکہ وسیلہ ہے۔ بہرحال تو یہاں پر بھی ہمیں شیخ طوسی کی تنقید کو قبول کرنا چاہیے کہ شیخ طوسی نے تنقید کی ہے، اور جب انہوں نے تنقید کی ہے تو اس تنقید کے ہوتے ہوئے تمام راویوں کو کس طرح معتبر قرار دیا جا سکتا ہے، اور کتاب میں اندراج کو کس طرح راوی کی توثیق کی علامت تصور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم یہ پر اکتفا کرتے ہیں، وقت تمام ہو گیا، چلیں اسے پورا کر لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہر دیانتدار انسان اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ کسی بھی روایت کا کسی بھی کتاب میں درج ہو جانا اس کی صحت کی علامت نہیں ہے، بلکہ روایت کی صحت کے لیے راوی کا صحیح العقیدہ اور صالح العمل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر روایت صحیح نہیں کہی جا سکتی ہے، چاہے دیگر اسباب و عوامل اور قرائن و آثار کی بنا پر قابل عمل کیوں نہ ہو جائے۔ اور جب صحت کے لیے راوی کی چھان بین ضروری ہے تو علم رجال سے بے نیازی کا تصور ایک وہم و فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا علم رجال کی ضرورت ہے تاکہ راویوں کے بارے میں تحقیق کی جا سکے اور ان کی وثاقت معتبر اور غیر معتبر ہونا سمجھا جا سکے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد